اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممتاز چینل کے ناظرین و سامعین، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں فارسی زبان کے اندر کچھ گرامر، یہ دراصل فارسی زبان یہ اردو کے اندر بھی کام آتی ہے، اور کیونکہ کچھ اصول وضع کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کو گرامر کے لحاظ سے ترتیب سے پڑھا جاتا ہے، تو آج ہم نے پڑھنی ہے بحث فعل ماضی بعید مجہول۔ بحث سے مراد یہ ہے کہ ہم گفتگو کریں گے، بحث کریں گے فعل کے اوپر، فعل یعنی عمل کے اوپر، عمل کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ایسا عمل، ایسا فعل جو ماضی کے اندر ہوا ہو، یعنی گزرے ہوئے زمانے کے اندر۔ پھر بعید سے مراد ہے کہ وہ زمانہ بھی ذرا زیادہ گزرا ہوا ہو۔ اب ماضی بعید سے مراد یہ ہے کہ تقریباً 6 مہینے سے زیادہ عرصہ گزرا ہوا ہو تو اس کو فعل ماضی بعید کہا جاتا ہے۔ لیکن جو فعل ہے، جو وہ عمل ہے، وہ مجہول ہے۔ مجہول کا مطلب ہے اس کے فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا فاعل کون ہے اور کس نے کیا۔ تو کیونکہ فارسی کے اندر ایک ترتیب ہے اور اس ترتیب کے ساتھ ہم چلیں گے، تو ہم نے آوردن سے ماضی مطلق مجہول بنانی ہے۔ آوردن تو نون گرایا ہم نے آورد ہوا، آگے ہا لگائی تو آوردہ شد ہوا۔ آوردہ شد کے بعد ہم نے ماضی مطلق مجہول سے آوردہ شد سے ہم نے آگے لگا دیا آوردہ شدہ بود۔ آوردہ شدہ بود کا معنی کیا ہوگا؟ لایا گیا تھا وہ ایک آدمی، یعنی تھا جس میں آئے گا تو وہ ماضی بعید بن جائے گی۔ تو باقی جس وقت کے صیغے بنائیں گے تو آگے بود کے آگے ان کی علامتیں لگاتے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آوردہ شدہ بود، لایا گیا تھا وہ ایک آدمی زمانے گزرے ہوئے میں، صیغہ واحد غائب، بحث فعل ماضی قریب ماضی بعید مجہول۔ آوردہ شدہ بودند، لائے گئے تھے وہ کئی آدمی، صیغہ جمع غائب۔ آوردہ شدہ بودی، لایا گیا تھا تو ایک آدمی۔ آوردہ شدہ بودید، لائے گئے تھے ہم کئی آدمی، لائے گئے تھے وہ تم کئی آدمی، یعنی حاضر کا صیغہ ہے، صیغہ جمع حاضر۔ آوردہ شدہ بودم، لایا گیا تھا میں ایک آدمی، صیغہ واحد متکلم۔ آوردہ شدہ بودیم، لائے گئے تھے ہم کئی آدمی زمانے گزرے ہوئے میں، صیغہ جمع متکلم، بحث فعل ماضی بعید مجہول۔ اس طریقے سے یہ مجہول کے صیغے بنیں گے جس کے اندر فاعل کا پتہ نہ ہو۔ لیکن کیونکہ یہ گرامر ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ہم نے لکھنا بھی ہوتا ہے، آگے اس کو سلسلہ بھی چلانا ہے، آگے عربی بھی پڑھنی ہے۔ تو یہ ابتدائی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے۔ یہ اصطلاحات ہیں، یہ کوئی اتنی اہم چیزیں نہیں، یہ اصطلاحات ہیں کہ یہ واحد کا غائب کا صیغہ ہے، یہ جمع غائب کا صیغہ ہے، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، یہ واحد متکلم کا ہے، یہ جمع متکلم کا۔ واحد ہے ایک آدمی ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، غائب ہے، اور کام اس نے کیا زمانے بعید کے اندر، اور اس کام کی نوعیت کیا تھی؟ وہ مجہول تھا اس کا فاعل۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو ترتیب سے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ بڑی آسانی ہوگی۔ ھذا ھو المرام الا تبقی المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔